میں اتنے دنوں سے محنت کر کے व्लॉगिंگ کر رہا تھا لیکن نمبرز ہی نہیں تھے آ رہے. پھر ایک دوست نے کہا کہ سنی لیونی کی تھمبنیل لگاؤ اور کیپشنز ڈالو وہ جو کہ پاکستان میں ٹرینڈ کرتے ہیں. یہ کیا ہے تو آپ آ گئے ہیں. کیسا دیا؟ حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ امپورٹڈ گاڑیوں کے لگژری ٹیکس میں کمی کر رہی ہے اور اس سے کروڑوں روپے کا ریونیو جمع ہوگا. یار وہ ریونیو جو جمع ہوگا وہ تو روپوں میں ہوگا نا, وہ ڈالرز میں تو نہیں ہوگا. تو ٹریڈ ڈیفیسٹ تو بڑھ جائے گا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھ جائے گا. خان جی پلیز سمجھائیں اپنی فائنانس ٹیم کو, صرف تنخواہ لیں اور پارٹی کریں, پلیز کوئی کام کرنے کی کوشش نہ کریں پلیز. آج کل حکومت کے اعلیٰ عہدیداران کے درمیان جو بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو اشتہارات دینے چاہیے یا نہیں. جو لوگ اس حق میں ہیں کہ دینے چاہیے وہ یہ منطق پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو بیشتر ٹی وی چینلز بند ہو جائیں گے جس سے بے تحاشا نوکریاں جائیں گی. جو لوگ اس کے خلاف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی چینلز پرائیویٹ کمپنیز کے اشتہاروں سے بھی چل سکتے ہیں. ہاں یہ اللے تللے کے ایک اینکر کو 35 لاکھ روپیہ مہینہ دیا جائے یہ حکومتی سرپرستی کے بغیر ممکن نہیں ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. نتیجتاً ہوا یہ کہ چھوٹے چینلز کا تو جو حال ہے سو ہے, آپ کو پتہ ہے 4 مہینے کی تنخواہ نیچے لگی ہوئی ہے. بڑے چینلز بھی, یہاں تک کہ دنیا نے ابھی اپنے کافی زیادہ اینکرز کی 20% تنخواہ میں کٹوتی کی ہے. جو رہ گئے ہیں ان کی ہونے والی ہے. ARY کے بارے میں ہم سننے جا رہے ہیں کہ 75 سے 85 امپلائیز ڈاؤن سائز ہونے لگے ہیں. جو اس میں مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ چینلز اب کر رہے ہیں وہ میر شکیل الرحمان صاحب کچھ عرصہ پہلے ہی کر چکے ہیں. اب آپ ان کو لکی کہیں یا ویژنری کہیں کہ ان کو نظر آ گئی تھی رائٹنگ آن دا وال کے آگے ہونے کیا جا رہا ہے, کہ انہوں نے اتنے مہینے یہ پیسے بھی بچائے جو باقی چینلز خرچتے رہے اور اب ان کو ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑ رہی ہے یا تنخواہوں میں کٹوتیاں کرنی پڑ رہی ہیں. اور اب جب دوسرے چینل سے لوگ نکلیں گے اور مارکیٹ کا ریٹ نیچے جائے گا تو سب سے پہلے میر شکیل صاحب چوندہ دانہ اپنی مرضی کی قیمت پہ اٹھائیں گے واپس. تو میرے ذاتی خیال کے مطابق یہ جتنے میڈیا مالکان ہیں یہاں پہ یہ سارے میر شکیل الرحمان کے بچے ہیں اور بہت ٹائم لگے گا ان کو اس لیول تک پہنچنے میں جہاں پر میر شکیل الرحمان صاحب براجمان ہیں. آج کل تھارکول منصوبے کا بھی کیس کھلا ہوا ہے, اس میں کوئی ریکوری ہو نہ ہو یہی بڑی بات ہے. اگر حکومت کو سمجھ آ جائے کہ کسی پروجیکٹ میں انویسٹ نہیں کرنا جس میں ڈاکٹر سمر مبارک مند انوالوڈ ہو. 2012 تک میرے جیسے جاہل کو پتہ لگ گیا ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب فزکس کے فروخ سلیم ہیں. آپ میری ٹویٹر ٹائم لائن چیک کر سکتے ہیں. پتہ نہیں حکومت کو کیوں سمجھ نہیں آئی یا وہ کیوں سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی. خبر آئی ہے کہ مسلح افواج کو 7 الاؤنسز پہ انکم ٹیکس کی چھوٹ مل گئی ہے. آپ جگت کا انتظار کر رہے ہوں گے. میں عدلیہ اور مسلح افواج پہ جھکتے نہیں کرتا. میرے ایک دوست نے مشورہ دیا ہے کہ تم سینا گزٹ کے نام سے ایک نیا سیگمنٹ متعارف کراؤ اپنے ولاگ میں, کیونکہ تمہارے پاس بڑی مزیدار کہانیاں ہوتی ہیں جو سینہ بسینہ چل کے تمہارے تک پہنچتی ہیں. تو آج کی کہانی بڑی کرنٹلی ریلیونٹ ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں اکثر بل زیادہ لگ کے آ جاتے ہیں جو کہ پھر ٹھیک کروانے پڑتے ہیں دفتر جا کے, جیسا کہ پچھلے 2 مہینے سے حبیب جالب صاحب کی صاحبزادی کے ساتھ بھی مسئلہ چل رہا ہے. تو کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ وال اسٹریٹ جرنل کی بھی سٹوری آج کل فالو کر رہے ہوں گے, تو کہانی یہ ہے کہ جن دنوں میں ہم لوگ کے الیکٹرک شنگھائی کو چیپنے کی کوشش کر رہے تھے تو کے الیکٹرک نے اپنے پروفٹ اصل سے زیادہ دکھانے کے لیے ریکٹیفائڈ بل بھیجنے کے بجائے یہ والے سارے بل ان کو لگا کے بھیج دیے. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کہانی ٹھیک ہے یا نہیں, لیکن سن کے بڑی اپنی سی لگتی ہے. بلکہ اس پہ مجھے ایک اور بھی واقعہ یاد آ گیا کہ اسی طرح ایک دفعہ گیس کا بل کسی ایک بڑی غریب سی لوکیلٹی میں بہت زیادہ آ گیا. تو وہ سارے وہاں کے جو لوگ تھے وہ احتجاج کر رہے تھے, میڈیا بھی کور کر رہا تھا. تو ایک بندہ جس کا سب سے زیادہ بل آیا تھا, غریب سا بیچارہ آدمی تھا, اس کے منہ کے اندر رپورٹر نے مائک دے دیا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. تو پنجابیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ جان چلی جائے جملہ نہ جائے. تو کہتا ہے کہ محسوس کی کرنا ہے, 1.5 لاکھ روپیہ میرے گھر گیس دا بل بھیجتا ہے, میں کی دوزخ نو پیپ دیتا ہے. ہمارا ٹی وی یا پرنٹ میڈیا کتنا کوئی دیانتدار یا قابل اعتبار ہے اس کا اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اگر کسی MNA کی ماں انڈے سے اس کی نظر بھی اتارنا چاہے تو 1 ہفتے تک اس کی جان نہیں بخشتے, جبکہ اپنا سینئر تجزیہ کار اگر پولیس کو انفلوئنس کرتا بھی پایا جائے تو خبر ہی دبا دیتے ہیں.
مجھے ایک ٹی وی چینل یا کوئی ایک اخبار گنوا دیں جس نے اس فون کال کا ذکر بھی کیا ہو جس میں الزام ہے کہ ہارون الرشید صاحب ایک پولیس والے کو کسی کیس میں انفلوئنس کرنا چاہ رہے تھے. صرف ان کے صاحبزادے برادرم بلال الرشید صاحب نے تھوڑا سا اس کا تذکرہ کیا ہے اپنے کالم میں, اور اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرے والد صاحب غصے کے اتنے تیز ہیں کہ جس وقت ان کو ایک دفعہ غصہ آ جاتا ہے تو پھر آگے جرنیل بیٹھا ہو وہ اس کو بھی نہیں بخشتے. اس بات کے اوپر 10 سیکنڈ کی خاموشی.